अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, वादी तीरा से बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम जंगें होती हैं तो असला भेजते हैं और माल आता है। दुनिया का जो जो ग्लोबल ऑर्डर है इस वक्त नाज़रीन कोलैप्स कर रहा है। दुनिया का एक नया ढांचा, जो पुराना ढांचा था, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये खत्म हो रहा है और एक नई रियलिटीज दुनिया में अनफोल्ड हो रही है और पाकिस्तान उनके अंदर रेलिवेंट तरीन मुल्क बन गया है। ये आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कुछ गुफ्तगू की है, वो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अडियाला जेल के बाहर आज साफियों ने एक दफा फिर अलीमा खान साहब से बदतमीजी की, बल्कि बाकायदा धमकी दी है। बड़े सीनियर साफियों ने धमकी दी है। अलीमा खान साहब अडियाला जेल से बाहर रही, उन्होंने इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की और बगैर सवाल लिए वो चली गई। गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। पीछे साफियों ने कहा रुके 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 रुके, अब कैसे जा सकती हैं, सवालों के जवाब दें। आपने कहा था सवालों के जवाब देंगी, अगर आप नहीं देंगी तो हम आपको यहां पर खड़े होकर प्रेस टॉक भी नहीं करने देंगे, यानी हम यहां पर बड़े खड़े होकर आपको गुफ्तगू भी नहीं करने देंगे। अंदाजा लगाएं, ये बाकायदा से धमकी देगी, यानी ये ऐसे ये गन पॉइंट पे हम आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब दें हमें। अच्छा, एक तो ये समझें कि हर बंदे का ये राइट होता है कि वो सवालात ले या सवालात ना ले। अमेरिकी सदर भी सवालात नहीं लेता, अक्सर आगे निकल जाते, चले जाते, तो ये उसकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन असल में सहाफत होती नहीं है, यहां पर चापलूसी होती है। यहां पर नाज़रीन सहाफत, जर्नलिज्म एक सीढ़ी है, ये एक ऐसा धंधा है जिसके जरिए लोग आगे बढ़ते हैं, चापलूसी करते हैं, चैनल मालिकान के लिए मजदूरी करते हैं, उसके लिए पैसे कमाने वाली मशीनें होती हैं। लेकिन जब मार्केट के अंदर से चैनल्स का रेवेन्यू खत्म हो जाए और रेवेन्यू गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो जाए, फिर नाज़रीन आपके लिए जो वाइट करेंसी होती है वो बदतमीजी होती है। आप गालम गलौज करें, जो मजलूम है या जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है या जालिम ताकतवर है, तो आप गालम गलौज शुरू कर दें। आप मजलूम को और ज्यादा डिग्रेड करें, क्योंकि जितना आप डिग्रेड करेंगे और धमड़ी और माल और रेलिवेंसी आपकी बनती जाएगी। तैयब बलोच ने किस हद तक जाकर अलीमा खान साहब के साथ बदतमीजी की और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसे बुलाकर इंटरव्यूज किए गए। ये एक रास्ता खोला गया और ये बताया गया कि जनाब अगर आपने कैरियर को 4 चांद लगाने हैं या तमगे लेने हैं तो जनाब ये तरीका है कि जाएं और अलीमा खान साहब की बदतमीजी करें। एक वो खातून नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जिसके बच्चे गिरफ्तार हुए, जिसका भाई गिरफ्तार है, जो खुद पूरे का पूरा खानदान इस वक्त जेर आताब है। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया और साफी ये जाकर वहां पर बहादुरी समझता है कि एक नॉन पॉलिटिकल खातून को वहां पर जाकर उसके साथ सख्त गुफ्तगू करे, उसके साथ सख्त बातचीत करे, बल्कि धमकी दे कि जनाब आइंदा आपको गुफ्तगू भी नहीं करने देंगे, चूंकि आप हमारे सवालात नहीं ले रही। भाई नहीं ले रही तो नहीं ले रही, उसकी मर्जी है, यानी उसकी मर्जी है, गुफ्तगू करे, बातचीत करे, चले जाए। लेकिन नहीं, ये बाकायदा थ्रेट किया गया कि नहीं आपने हमारे सवालात लेने, नहीं तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। ना तो अलीमा खान साहब नाज़रीन खुद इन्हें बुलाती हैं, ये खुद जाते हैं, ये मुंह उठाकर रोजाना खुद वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों से बातचीत करती हैं। फिर अलीमा खान साहब की गुफ्तगू पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उसके तपड़ ही नहीं है, उसकी कमर में इतनी जान नहीं है कि चला सके, और ना ही इतनी जरूरत है। अब फिर नाज़रीन बहुत सारे साफियों के बारे में तारिक मतीन साहब और मुख्तलिफ लोग ये कोट करते हैं या बताते हैं, मेरा तो इनके साथ ताल्लुक ही नहीं है, अल्लाह ना ही इनके साथ ताल्लुक रखे, कि जनाब ये वहां से खबर लेते हैं, पहले भेजते हैं कहीं, फिर वहां से अप्रूव होती है, फिर जाकर टीवी पर आती है और चलती। और पाकिस्तान के मीडिया ने नाज़रीन एक बदबूदार किरदार अदा किया, बल्कि एक सी टीम के तौर पर खेला है। एक पूरी की पूरी पाकिस्तान की मीडिया की इंडस्ट्री बदकिस्मती से कोलैप्स की है। बहुत बड़े बड़े लोग जिनका बड़ा किरदार होना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सबके सब नाज़रीन लेटे, फ्लैटन हो गए, बिल्कुल कंप्रोमाइज करके। सिर्फ चंद पैसे उन्होंने कमाने थे, तमगे लेने थे, और वो सब बिल्कुल उसके सामने फ्लैटन हो गए, लेट के। अल्लाह ताला इन चीज़ों से नाज़रीन महफूज रखिए। तारे दबाव प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जिस लेवल की नाज़रीन एक मजलूम के साथ जाकर बदतमीजी करना या उसके सामने जाकर हटदर्मी करके खड़े हो जाना, ये शोभा भी नहीं देता और सूट भी नहीं करता, और ये इंसानी वैल्यूज के भी खिलाफ है। अलीमा खान ने नाज़रीन गुफ्तगू की है, और अगेन इमरान खान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ी सख्त बातचीत की। एक तो खान ने कहा मैं क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा दुखी हूं, पाकिस्तान के, अच्छा इंडिया में वावेला पड़ा हुआ है, इंडियन मीडिया इस वक्त चीख रहा है, इंडियन मीडिया तड़प रहा है और वार मॉन्गरिंग कर रहा है। यानी देखें, एक तो मैं ये समझता हूं कि वहाब रियाज जो हारिस रऊफ है उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि साहबजादा फरहान को ये नहीं करना चाहिए था। भाई इनसे ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि उनके गिरे हुए हैं राफेल, समझ आ रहा है कि उन्हें सेका लगा हुआ है, लिहाजा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो जा रही है, तो नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन ये शुरू किसने किया था नाज़रीन, ये देखना होगा। सबसे पहले जो सूर्य कुमार यादव है, उसने ये सबसे पहले इसका आगाज किया, जहां पर उसने प्रेस टॉक के अंदर कहा कि हम ये जीत डेडिकेट करते हैं पहलगाम के अंदर जो लोग मारे गए थे इंडियंस। हालांकि उसका नाज़रीन कोई सबूत नहीं है, कोई चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन उसने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम और ये सारी चीजें उसके नाम की हैं। तो ये सारा मामला सूर्य कुमार यादव की जानिब से नाज़रीन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये चीजें यहां तक पहुंच गई हैं, जो कि स्पोर्ट्स से पीछे रह गई है, स्पोर्ट्स स्पिरिट अब पीछे रह गया है,
اور اب صرف اور صرف دونوں ٹیمیں گراؤنڈ کے اندر گیمکس کر رہی ہیں, پولیٹیکل گیمکس کر رہی ہیں, گیم کھیلنے کے بجائے. بلکہ کل ٹھیک کا ابھیشیک شرما نے ایک تو اس نے کٹ لگائی, کیا کھلاڑی ہے نا, کمال وہ بندہ ایک ان امیجنیبلی ٹو گڈ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ جو مرضی کریں لیکن ہم گراؤنڈ کے اندر گیم کھیل کر آپ کو جواب دیں گے, یہی ہونا چاہیے. لیکن سور کمار یادو اور پھر جو پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے ناظرین, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں ٹیموں کو ایسے گیمک سے باز رہنا چاہیے. انڈین میڈیا باقاعدہ سے راکٹ کا ذکر کر رہا ہے, بموں کا ذکر کر رہا ہے, ہتھیاروں کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آتنکوادی ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم. وہ کہہ رہے ہیں صاحبزادہ فرحان یہ آتنکوادی ہے. میں دیکھ رہا تھا جعلی خبر وہ چلا رہے تھے کہ ماضی میں یہ آتنکواد گھڑ کا ساتھ رہا ہے. یعنی اس طرح کے لٹرلی انڈین میڈیا گفتگو کر رہا ہے. بلکہ وکرانت گپتا جیسا بندہ, یار امیجن کریں ہم, وکرانت گپتا جیسا بندہ انڈیا کے اندر وار مونگرنگ مشین کا کے ہاتھوں اس حد تک وہ بندہ بلیک میل ہو رہا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کے خلاف جا کر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے یا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. حالانکہ وکرانت گپتا کو سر کہنے کو دل کرتا, جو تجربہ اور جو ایک بیلنسڈ انالیسس وکرانت گپتا صاحب کی ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ وہ ڈرا ہوا ہے, چونکہ انڈیا کے اندر جو وار مونگرنگ میڈیا مشینری ہے وہ اس کے خلاف کیمپین چلاتی ہے, لہذا وہ ڈر کر سہم کر وہ بھی اسی طرح کی گفتگو اور بات چیت کر رہا ہے. عمران خان نے ناظرین یہ کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آگے نہیں بڑھ سکتی, میچ نہیں جیت سکتی. ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اوپنر ایک طرف محسن نقوی صاحب اور دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, امپائر سکندر سلطان راجہ اور اسٹیٹ امپائر اور لیگ امپائر قاضی فائلی صاحب, اور ڈوگر تھرڈ امپائر. ویسے جو کل تھرڈ امپائر تھا ناظرین وہ کوئی ڈوگر ہی تھا, جو اس نے فخر زمان کا رن آؤٹ دیا ہے. اچھا یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا ہوا ہے. پاکستانی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے باقاعدہ سے شکایت کر دی ہے کہ فخر زمان کا غلط آؤٹ تھا. تو ایک تھرڈ امپائر ناظرین جب غلط آؤٹ دیتا ہے اس کے بعد 26 فریم ہوتے ہیں, چونکہ ایک میچ میں 26 کیمرے لگے ہوتے ہیں, اور وہ صرف ایک یا دو فریمز میں چند سیکنڈ میں فیصلہ دے دے تو اس سے کلیئرٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ باعث تھا. فیئر گیم نہیں کھیلی اس نے, یہ فیئر میچ نہیں تھا. اس میں 14 کھلاڑی تھے جو کہ پاکستان کے خلاف کھیل رہے تھے. یہ 22 امپائرنگ ہوئی ہے جو کہ میچ کے اندر ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ پھر انہوں نے فیلڈ مارشل کے اوپر تنقید کی کہ جناب آپ اپنی کرسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. پھر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت کی کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے, عدالتیں ہیں, انہیں بالکل فارغ کر دیا گیا ہے, اور جو 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ناظرین جن کا تجربہ ہی یعنی ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ان کے علم کو دیکھ کر, ان کے فیصلوں کو پڑھ کر, ان کی عدالتی تاریخ کے اندر کنٹریبیوشنز کو دیکھ کر, ان کے بارے میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یعنی ایک کلرک نے ان کے اوپر اعتراضات لگا دیے ہیں کہ جناب انہوں نے پٹیشن سے ٹھیک نہیں فائل کی بلکہ یہ ذاتی رنجش میں آ کر. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناظرین 5 جج ٹھیک طریقے سے اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکے, یہ ایک سپریم کورٹ کا کلرک کہہ رہا ہے, اور اس نے وہ اٹھا کر درخواستیں سائڈ لائن کر دی ہیں, اعتراضات لگا کر واپس کر دی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو یعنی جیسے محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ان کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. جیسے بابر ستار, یہ کیا لوگ ہیں, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, اچھا سمر رفعت امتیاز صاحب, یہ ہائیلی ایک ریپیوٹیڈ قابل لوگ ہیں. ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا اقرار کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے ٹھیک طرح سے پٹیشن فائل نہیں کی, لہذا اس کے اوپر اعتراضات ہیں اور یہ واپس لے کر جائے. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے عدالتیں بالکل فارغ کر دی, ریڑے بنا دیا عدالتوں کا, اور یہ اس طرح سے چل رہی ہیں. 27 تاریخ کا ناظرین جو جلسہ ہے اس پر عمران خان نے بڑا واضح کر دیا کہ گنڈا اور جنید اکبر دونوں ہوسٹ کریں. انتظامی ذمہ داری گنڈا کی ہے. پھر یہ بھی اظہار خبریں آ رہی ہیں کہ 2-3 دن پہلے کیمپ لگا دیا جائے تاکہ پورے پاکستان سے لوگ پہنچیں, اور ایک بڑی تعداد اور ایک میسو ڈیمونسٹریشن خیبر پختونخوا میں 27 تاریخ کے جلسے میں ہوں, اور وہاں پر میجر اور اہم ترین جو اعلانات ہیں ناظرین وہ متوقع ہیں. اب ناظرین جو وادی تیرہ میں ہوا ہے یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور بہت سارے ہمارے سامنے ویژولز موجود ہیں کہ کچھ لوگوں کی جانیں گئی. تحریک انصاف کے جو ناظرین صوبائی وزراء ہیں یا صوبائی وہاں کی شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. اچھا طارق مدین صاحب یہ رپورٹ کر رہے تھے, میں ان کے ولاگ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی تھی, وہاں پر بمباری کی گئی, دہشت گردوں کا بارود پھٹا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی. میتیں نہ تو ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں, بچوں کی جانیں بھی گئی ہوئی ہیں, ایک بڑا خوفناک قسم کے ویژولز ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں. عمران خان ناظرین کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ اپنے ملک کے اندر ملٹری آپریشن یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی کاروائی ٹھیک نہیں ہے. نہ گنڈا یہ کہہ رہا ہے یا پوری پی ٹی آئی جو مختلف لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں ملٹری آپریشن تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن اب جو ویژولز آ رہے ہیں ناظرین بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے, انہوں نے احتجاج کیا, رولا پڑا. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق میں دیکھ رہا تھا 25 لوگوں کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جانے گئی ہیں. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم ان چیزوں کے متحمل کسی بھی صورت یا کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتے. یہ سہیل آفریدی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وادی تیرہ میں مقامی آبادی پر مارٹر گولے گرے جس کے نتیجے میں بچوں اور بوڑھوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جن کی تعداد 25 سے زیادہ ہو چکی ہے, 2 درجن سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی. اگر آپ ناظرین
خالی پچھلے 1-1.5 ہفتے کا ریکارڈ نکالیں، پاکستانی فوج کے 30 سے 40 جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو یہ کن حالات کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، یا کیا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ بھی جا رہے ہیں؟ اچھا، پھر دوسری طرف ہمارے ملٹری کے لوگ بھی جا رہے ہیں، یعنی سیولینز بھی جا رہے ہیں اور پھر ملٹری کے لوگ بھی جا رہے ہیں. یعنی ہمارا ٹرینڈ فوجی 30 سے 35 لوگوں کی جانے چلی گئی، اور یہ افغانستان کے اندر سے پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اس نے ایسے حالات بنا دیے. یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، ہمارے اداروں کے حوالے سے پریشان کن ہے، ہماری سیولینز کے حوالے سے، ہماری گورننس کے لحاظ سے، ہماری سوورینٹی کے لحاظ سے. یہ ہر چیز کو دیکھیں تو یہ ایک رمس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا ایک ایسے ٹائم میں جب دنیا کے ڈائنامکس، ایک ورلڈ آرڈر ناظرین پورا شفٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر چلے گئے یو این اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے، اسحاق ڈار پورا ٹولہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر گئے. احسن اقبال صاحب چلے گئے ادھر چین. زرداری اور بلاول صاحب ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ واپس آئے یا نہیں آئے، بہرحال ادھر موجود تھے، چین کے اندر موجود تھے. تو یہ سب دنیا کے ٹور کر رہے ہیں، اور انٹرنلی ہمارے یہ حالات ہیں کہ جناب وہاں پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ذمہ داری ناظرین گنڈا پور صاحب کی، عوام کو اعتماد میں لے. دیکھیں بعض اوقات دہشت گردوں کو سیویلین نہیں مارنا فوجیوں نہیں ہے. ملٹری آپریشن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے وہی کرنا ہے اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں. بہرحال ٹل دا اینڈ آپ کو جرگے بلانے پڑتے ہیں، آپ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، آپ مساجد کے اندر اعلانات کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل حل آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی گنڈا پور صاحب کدھر ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ناظرین گلوبل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا اس چیز کے اوپر، دنیا کا کنسنسس ہے کہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے یہ کولیپس کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کولیپس کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اس کی کوئی بھی قرارداد یا کوئی بھی اتھارٹی اب دنیا میں نہیں مانی جاتی، اور کریک آ گیا ہے. یعنی ورلڈ آرڈر یا جو ایک ہیجمانک پاور تھی امریکہ، اس کی جو مورل اتھارٹی ہے، جو کنٹرول تھا گلوبل آرڈر کے اوپر، وہ مکمل کولیپس کر چکا ہے. اور جو گلوبل ساؤتھ ہے، یعنی جو ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں ساری، وہ اب چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور تمام تر دنیا کی ٹریڈ ممالک ڈیموکریسی کے حوالے سے نان انٹرفیئرنس پالیسی دیکھتے ہیں تو وہ چائنا کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ لگی ہوئی ہے، ویسٹ اس چیز کو سپانسر کر رہا ہے، اس پوری جنگ کو یوکرین کی جانب سے، اور نیٹو سپانسر کر رہی ہے، لیکن وہ ہم سے ہتھیار ہم سے خریدتے ہیں، لہذا جو پیسہ ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر ناظرین وہاں کے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا ایک دباؤ ہے کہ ایک وار ہو، ایک جنگ ہو، اور آپ یقین جانیں کہ یہ جنگ ٹریگر کرے گی، یہ جنگ ایک لازمی ٹریگر کرے گی، جس کی وجہ سے یہ جو پورا ڈھانچہ یہ کولیپس کرے گا ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن پوری دنیا اس وقت خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، پوری دنیا، جو اسرائیل کی ناجائز ریاست کے عزائم ہیں، جو ہمارے پڑوس میں یہ ہندوتوا نظریے کے پاگل آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پھر جو کچھ امریکہ کر رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس چاہیے افغانستان کے اندر، تو یہ کھیل ہے جو کہ دنیا بھر میں رچایا جا رہا ہے، جو کہ بہت خوفناک کھیل ہے. ایسے ٹائم میں ناظرین پاکستان سب کے لیے ریلیونٹ ہے. امریکہ کے لیے ریلیونٹ پاکستان، چین کے لیے ریلیونٹ پاکستان، ویسٹ کے لیے ریلیونٹ پاکستان، سینٹرل ایشیا کے لیے ریلیونٹ پاکستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے ریلیونٹ پاکستان. پوری دنیا کی جو ریلیونسی ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا بلس بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو جیو پولیٹیکل یا جیو ہوتی ہے نا، آپ کی لوکیشن ہوتی ہے، یا آپ کی جو پلیسنگ ہوتی ہے، یا جہاں پر آپ موجود ہوتی ہیں، آپ کی جو ڈیموگرافی ہوتی ہے، یہ بعض اوقات آپ کے لیے کرس بھی بن جاتی ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کان کھڑے کر کے ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.